یا رسول اللہ آپ کے غلام گنہگار صحیح لیکن غدار نہیں، یہ وفادار ہے، کچھ بھی ہو جائے عقیدہ توحید کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ظالم کا پنجہ مروڑو، اسے پکڑو، اس کا گلا دبوچو اور اسے ظلم سے روکو، جب اس کا ظلم سے وہ رکے گا تو یہ اس کی مدد کرنا ہوئی، ورنہ اگر وہ ظلم زیادہ کرے گا تو آخرکار اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا، آخرت کے اندر بھی ذلیل کرے گا۔ بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جن کو زور زبردستی پکڑا جاتا ہے اور پکڑنے کے بعد اس سے شرک کا اعلان کروایا جاتا ہے اور اس سے طرح طرح کی باتیں کہلوائی جاتی ہیں۔ آئے دن یہ خبریں آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آمنت باللہ صدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ برادران محترم، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ جملہ اہل اسلام کو اور دور دراز سے پنچ کی مرکزی عیدگاہ کے اندر تشریف لانے والے برادران محترم کو دل کی گہرائیوں سے عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دن ہماری زندگی میں بار بار لائے۔ برادران محترم، آج عید کا دن ہے، عید سعید کا دن ہے، اور عید کا ایک عرفی معنی خوشی سے بھی لیا جاتا ہے، یعنی آج خوشی کا دن ہے، اور یہ خوشی کس کے لیے ہے کہ ابھی کل ہی تو ایک ہمارا مہمان ہم سے الوداع ہوا ہے، جو مہمان اللہ کی طرف سے آیا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے پاس آیا تھا، رحمتیں لے کے آیا تھا، برکتیں لے کر کے آیا تھا، عنایتیں لے کر کے آیا تھا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کو بخشوانے کے لیے اللہ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے پاس آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا تھا۔ اب ہم نے اس مہمان کو اپنی طرف سے رخصت کر دیا ہے۔ ہم اب یہی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے تراویح اور ماہ رمضان کے اندر جو بھی صدقہ اور صدقات اور اس کے علاوہ جو عبادتیں نفلی یا فرضی ہم نے کی ہوں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ برادران اسلام، اور یہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، یہ متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسلام کی اساس و بنیاد اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں پہ رکھی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، اور توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں ملکی حالات کیسے ہیں، آج آپ دیکھیں بین الاقوامی حالات کیسے ہیں۔ بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جن کو زور زبردستی پکڑا جاتا ہے، اور پکڑنے کے بعد اس سے شرک کا اعلان کروایا جاتا ہے اور اس سے طرح طرح کی باتیں کہلوائی جاتی ہیں۔ آئے دن یہ خبریں آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہماری مضبوطی عقیدہ توحید ہے، ہماری عقیدہ، ہماری اساس عقیدہ توحید ہے، ہماری بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں تو یہ پیغام دیا ہے، لا تشرک باللہ شیئا وَإِنْ خُرِقْتَ وَإِنْ قُتِلْتَ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اگرچہ تمہیں جلا کر کے راکھ کر دیا جائے، جلا کے راکھ ہونا برداشت کر لینا، قتل ہونا برداشت کر لینا، لیکن کبھی بھی خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے غلام گنہگار صحیح لیکن غدار نہیں، یہ وفادار ہے، کچھ بھی ہو جائے عقیدہ توحید کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرات
حضرات گرامی وقار، اور اس کے بعد دوسری چیز، بلکہ دوسری نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے، عقیدہ توحید، اور اس کے بعد ہے عقیدہ رسالت۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا ہے۔ صبح قیامت تک سکہ بھی مصطفیٰ کا ہے، جھنڈا بھی مصطفیٰ کا ہے، حکومت بھی مصطفیٰ کی ہے، قانون بھی مصطفیٰ کا ہے، اور یہ پورے بین الاقوامی ہے، اور پوری دنیا کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قانون چلتا ہے۔ بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ وزیر کس کا ہوتا ہے؟ وزیر اس کا ہوتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے، وزیر اس کا ہوتا ہے جو شہنشاہ وقت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کائنات کا شہنشاہ بنایا ہے، ایک صوبہ زمین ہے، ایک صوبہ آسمان ہے، حکومت یہاں بھی مصطفیٰ کی، حکومت وہاں بھی مصطفیٰ کی ہے۔ حضرات گرامی وقار، عقیدہ توحید اور رسالت کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ آج ہمیں نظام صلاۃ بنانا ہے، نظام نماز بنانا ہے۔ نماز ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا ختم، اس کی نیاز، اس کی 11ویں اور اس کا صدقہ اور اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ ساری عبادتیں اگر اللہ سے قبول کروانی ہیں تو پہلے نمازی بننا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا الصلاۃ امامۃ الدین، کہ یہ نماز اسلام کا ستون ہے۔ الصلاۃ نور، یہ صلاۃ نماز یہ نور ہے۔ اور کتنی احادیث مبارکہ کے اندر نماز کی فضیلت و عظمت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اسلام و کفر کے درمیان خط امتیاز اور خط فاصل کا نام یہ نماز ہے۔ اس وجہ سے نماز کے بغیر نہ چارہ ہے نہ گزارا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اللہ کا واسطہ، یہ ساری دنیا تو بیدار ہو چکی ہے تمہیں مٹانے کے لیے، یہود بیدار تمہیں مٹانے کے لیے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بیدار ہیں تمہیں مٹانے کے لیے، اور تم بھی اب ایک خواب خرگوش کے اندر مست رہو گے۔ اس ملت کا کیا ہوگا، مصطفیٰ کی امت کا کیا ہوگا، اور ہمارے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے خدا را خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ دنیا سوئی رہے تو سوئی رہے، ہمارا نوجوان ہو کہ بوڑھا ہو، جو ہی فجر کی نماز ہو تو کسی کو بستر کے اوپر آرام نہ لگے، اپنی کوٹھی پہ آرام نہ لگے، اپنے کمرے میں آرام نہ لگے، فوراً وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ جو ہی اللہ کے گھر کی طرف آؤ، وہاں فرشتے استقبال کریں گے، دنیا میں خدا کی رحمت تمہارا استقبال کرے گی۔ اس وجہ سے صبح اٹھ کر کے جتنے لوگ ہیں ہمیں نظام صلاۃ بنانا ہے۔ گاؤں کی مسجدوں کو ہمیں آباد کرنا ہے، شہر کی مسجدوں کو ہمیں آباد کرنا ہے، اور مسجدوں کو سجانا ہے۔ اب مسجدوں کی سجاوٹ الگ الگ طریقے سے ہے۔ ٹائلوں سے سجانا اچھی بات ہے، اچھی چٹائیاں ڈالنا اچھی بات ہے، قالینیں ڈالنا اچھی بات ہے، مینار بنانا اچھی بات ہے، محراب و منبر بنانا اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، مسجد خوبصورت تب ہوتی ہے جب نوجوان کا سر اللہ کی بارگاہ میں وہاں جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے نظام صلاۃ ہمیں بنانا ہے۔ اور اس کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ دینا۔ آج دیکھیے زکوٰۃ تقریباً ہر مسلمان پہ فرض ہے، الا ماشاءاللہ شاید چند لوگ ہوں جن پر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ جس بندے کے پاس 70,530 روپے ہوں، یا اس کا سونا چاندی ہو، یا اس کا مال تجارت ہو، تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 2.5% اسے زکوٰۃ نکالنا ہی نکالنا ہے۔ ہمارے علماء نے بین الاقوامی سطح پر اور اس کے علاوہ خاص کر ملکی سطح پر اور بر صغیر کے اندر انہوں نے محنت و مشقت کی ہے، صدقہ اور فطر انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ اکٹھی کی ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد اتنے بڑے بڑے ادارے بنائے ہیں کہ انہوں اداروں سے حافظ بھی نکلتے ہیں، قاری بھی نکلتے ہیں، عالم بھی نکلتے ہیں، مفتی بھی نکلتے ہیں، محقق بھی نکلتے ہیں، مصنف بھی نکلتے ہیں، مفسر بھی نکلتے ہیں، محدث بھی نکلتے ہیں۔ یہ ان کی قد و کاوش اور یہ ان کی محنت و مشقت ہے۔ یہ نظام زکوٰۃ اسلام نے ہمیں کیوں دیا تھا؟ یہ اس لیے کہ تاکہ معاشرے و سماج کے اندر مساوات ہو جائے، برابری ہو جائے، اونچ نیچ ختم ہو جائے۔ یہ نظام زکوٰۃ اسلام نے ہمیں اس لیے دیا تھا کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر ایسے بھی تو ہوں گے جن کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے، ہمارے
अड़ोस पड़ोस में ऐसे भी तो होंगे जिनके चूल्हे नहीं जलते होंगे, हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे भी तो होंगे जो बीमार और लाचार होंगे और घर का निज़ाम उनका नहीं चलेगा। निज़ाम ज़कात परवरदिगार आलम ने इसलिए कायम किया था ताकि जो मालदार हैं वो गरीबों को ज़कात दें और गरीब भी ऊपर आ जाएं, और जब वो ऊपर आ जाएंगे तो फिर बराबरी की सतह होगी और माशरे से ऊंच नीच खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से एक सिलसिला, एक निज़ाम दिया था। और फिर उसके बाद जो पांचवी जो चौथी चीज़ है वो है माह रमज़ान का रोज़ा रखना। हज़रात गिरामी वक़ार, ये रोज़े के बारे में मुस्तफ़ा करीम अलैहि इस्लाम ने इरशाद फरमाया, तुम रोज़ा रखोगे सेहतमंद हो जाओगे। क्या मतलब हुआ कि सेहत का राज अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े में रखा है। और फिर बंदा जब रोज़ा रखता है उसे पता चलता है कि भूख की अहमियत क्या है, उसे पता चलता है कि भूख की शिद्दत क्या है, उसे पता चलता है कि प्यास की शिद्दत क्या है। फिर उसे पता चलेगा कि गज़ा के अंदर जब बच्चों को तड़पाया जाता होगा तो उन्हें किस कदर शिद्दत की प्यास लगती होगी। जब करबला के अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी आल के ऊपर और उनके औलाद के ऊपर, उनके जानिसारों के ऊपर 3 दिन तक पानी जब बंद किया होगा तो आप ईमानदारी से बताइए कि दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। और फिर शहंशाह करबला को सलाम अकीदत कि उसके बावजूद भी जबर नहीं किया, सब्र के ऊपर कायम रहे हैं। हज़रात गिरामी वक़ार, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि रोज़ा अस्सौम सब्रुन, और रोज़ा ये सब्र भी है। और सब्र का मतलब क्या है? ख्वाहिशात नफसानी से बचाना। मेरे प्यारो, ये माह रमज़ान के अंदर ये 30 रोज़े, ये 29 रोज़े, ये हमें एक पैगाम दे करके जा रहे हैं। वो पैगाम क्या है कि हमें शहवात से बचना है, हमें खुराफात से बचना है, हमें बेहयाई से बचना है, हमें बुराई से बचना है, हमें जुल्म से बचना है, हमें जफा से बचना है, हमें बुरे कामों से बचना है और अल्लाह की तरफ रुजू करना है। और बंदा मोमिन जब अल्लाह की तरफ रुजू करता है, खुदा ताला की रहमत उसे अपने गले लगा लिया करती है। हज़रात गिरामी, और उसके बाद पांचवी चीज़ है हज बैतुल्ला, और ये उस पर है जिसको वहाँ पे जा सके, उसकी सेहत भी ठीक हो और उसके पास माल भी हो। ये 5 चीज़ें हमारी असास है, हमारी बुनियाद हैं। मेरे प्यारो, इन पांचों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने ये पांचों चीज़ें हमारे ऊपर लाजिम की हैं। 2 लास्ट वाली जो हैं वो मालदारों के लिए हैं, लेकिन जो 3 हैं वो सबके लिए हैं। इस वजह से ये 3 पर भी अमल करना है, और जो 5 वाले हैं वो 5 पर भी अमल करें। और 5 पर अमल करके फिर बंदा मोमिन मुसलमान बन जाता है। अब ये मुसलमानों की फिर ये 5 चीज़ों पर अमल करने के बाद हमने एक वर्दी पहन ली है। जब वर्दी पहन ली है तो अब हमने वर्दी पहन ली, और किसी भी स्कूल का जो तालिब इल्म होता है, स्टूडेंट होता है, जब उसकी वो वर्दी पहन लेता है उसके ऊपर वहाँ के कानून अपनाना लाजिम हो जाता है। वो कानून शिकनी नहीं कर सकता है, वो उससे बाहर नहीं जा सकता है, इजाज़त के बगैर गेट से बाहर नहीं जा सकता है, और वो कोई और बुरा काम नहीं कर सकता है क्योंकि उसने वर्दी पहन ली है। अरे अकीदा तौहीद और रिसालत की वर्दी जब हमने पहन ली है, निज़ाम सलातो ज़कातो हज की वर्दी जब हमने पहन ली है, अब हमारे ऊपर कुछ चीज़ें लाजिम हो गई हैं। वो लाजिम क्या है? मुस्तफ़ा करीम अलैहि इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, व कमा क़ाल अलैहि सलाम। फिर बड़े का अदब भी करना है, छोटे पे शफ़क़त भी करनी है, रास्ते के हुकूक का ख्याल भी रखना है, बड़ों के साथ भी किस तरीके से पेश आना इसका ख्याल रखना है, छोटों के ऊपर शफ़क़त का क्या मामला करना है इससे पेश आना है। पूरी दुनिया के अंदर कहाँ जुल्म और ज़्यादती होती है, एक मुसलमान के ऊपर यह भी लाजिम है कि वो जुल्म को सहता न रहे, क्योंकि जुल्म को अगर सहा जाएगा तो फिर ये जालिम बहुत ज़्यादा तवाना हो जाएगा, जुल्म बढ़ेगा। इसीलिए आका करीम अलैहि इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। अब सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद करना तो समझ में आता है, ये जालिम की मदद कैसे की जाए? तो आका ने इरशाद फरमाया कि जालिम का पंजा मरोड़ो, उसे पकड़ो, उसका गला दबोचो और उसे जुल्म से रोको। जब उसका जुल्म से वो रुकेगा तो ये उसकी मदद करना हुई, वरना अगर वो जुल्म ज्यादा करेगा तो आखिरकार अल्लाह ताला उसे इस दुनिया के अंदर भी जलील करेगा, आखिरत के अंदर भी जलील